یہ ہفتہ وار بائبل کا دسیواز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 24 اکتوبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: موت کے بعد امتحان۔ سنہری متن: رومیو۔ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ جوابی مطالعہ۔ کرنتھیوں۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ سب سے پہلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ درسیواز بائبل میں سے یسایا۔ اے خداوند تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتھری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور مے سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر گر پڑا اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کرے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ متی۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا،
اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرائیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ یوحنا۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے، کیونکہ میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ متی۔ اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ کائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ یوحنا۔ یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ یوحنا۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا عبرانی میں ترجمہ گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ وہ قبر نزدیک تھی۔ یوحنا۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر پر سے ہٹا دیکھا تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ رومیو۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ کرنتھیوں۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔
زندگی ابدی ہے، ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے اور اس سے اظہار کا آغاز کرنا چاہیے۔ زندگی اور اچھائی لافانی ہے، تو آئیے ہم وجودیت سے متعلق ہمارے خیالات کو عمر اور خوف کی بجائے محبت، تازگی اور تواتر کے ساتھ تشکیل دیں۔ یسوع نے اظہار کی بدولت زندگی کا طریقہ کار سکھایا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کیسے الہی اصول بیمار کو شفا دیتا، غلطی کو باہر نکالتا اور موت پر فتح بند ہوتا ہے۔ اگرچہ گناہ اور بیماری پر اپنا اختیار ظاہر کرتے ہوئے عظیم معلم نے کسی صورت دوسروں کو ان کے تقوی کے مطلوبہ ثبوت دینے میں مدد نہیں کی، اس نے ان کی ہدایت کے لیے کام کیا کہ وہ اس طاقت کا اظہار اسی طرح کریں جیسے اس نے کیا اور اس کے الہی اصول کو سمجھیں۔ یسوع نے کہا، یوحنا 8:51، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ بیان روحانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس میں وجودیت کا کرشمہ بھی شامل ہے۔ یسوع نے اس کا اظہار مرنے والے کو شفا دیتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے کیا۔ فانی عقل کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، خود کو اس کے کاموں سے الگ رکھنا چاہیے، تو لافانی جوان مردی مثالی مسیح غائب ہو جائے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب انسان موت پر اپنے یقین کو ترک کر دیتا ہے، وہ مزید تیزی سے خدا، زندگی اور محبت کی جانب بڑھے گا۔ بیماری اور موت پر یقین، یقیناً گناہ پر یقین کی مانند، زندگی اور صحت مندی کے سچے فہم کو بند کرنے کی جانب رجوع کرتا ہے۔ انسان کب سائنس میں اس حقیقت کے لیے بیدار ہوگا؟ موت پر عالمگیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ زندگی یا سچائی کو آشکار نہیں کر سکتا۔ موت بالآخر ایک فانی خواب ہی پائی جائے گی جو تاریکی میں آتی اور نور سے غائب ہو جاتی ہے۔ خدا کی طاقت کے عظیم مظہر کا جی اٹھنا مادے اور جسم پر اس کی آخری فتح کا ثبوت تھا، اور اس نے الہی سائنس کی مکمل گواہی دی، وہ گواہی جو انسانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آدمیوں کو سمجھنے دیں کہ انہوں نے بدن کو قتل کر دیا ہے، بعد ازیں وہ انہیں جوں کا توں دکھائے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرسچن سائنس میں حقیقی انسان پر خدا یعنی اچھائی حکومت کرتی ہے، نہ کہ بدی، اور اسی لیے وہ فانی نہیں بلکہ لافانی ہے۔ یسوع کی موت کے بعد اس کی نہ بدلنے والی جسمانی حالت نے تمام تر مادی حالتوں پر سر بلندی پائی، اور اس سر بلندی نے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کو واضح کیا، اور بغیر غلطی کے قبر سے آگے ایک امتحانی اور ترقی یافتہ حالت کو ظاہر کیا۔ وجودیت جسمانی فہم کا عقیدہ ہونا جاری رکھتی ہے جب تک کہ ہونے کی سائنس نہیں پہنچتی۔ غلطی اپنی خودکار تباہی لاتی ہے، یہاں بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ مادی عقل خود کی جسمانی شرائط پیدا کرتی ہے۔ موت وجودیت کی اگلی سطح پر رونما ہوگی جیسے اس پر ہے، جب تک کہ زندگی کا روحانی فہم نہیں ملتا۔ اس کی نام نہاد خوشیوں اور درد کو قبول کرتے ہوئے مادی زندگی کے اس خواب کے لیے جس وقت کی ضرورت ہے تاکہ یہ شعور سے غائب ہو جائے، اسے کوئی شخص نہیں جانتا، نہ ہی بیٹا جانتا ہے سوائے باپ کے۔ اس وقت کا دورانیہ غلطی کی شدت کے مطابق طویل یا مختصر ہوگا۔ ترقی تجربے سے پیدا ہوتی ہے، یہ فانی انسان کی پختگی ہے جس کے وسیلہ لافانی کی خاطر فانی بشر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خواہ یہاں یا اس کے بعد، تکالیف یا سائنس کو زندگی اور عقل کے حوالے سے تمام تر فریب نظری کو ختم کر دینا چاہیے اور مادی فہم اور خود کو اثر نو پیدا کرنا چاہیے۔ انسانیت کو اس کے اعمال کے ساتھ منسوخ کر دینا چاہیے۔ جب تک ہم آہنگی اور انسان کی لافانیت زیادہ واضح نہیں ہو جاتے، تب تک ہم خدا کا حقیقی تصور نہیں پا سکتے، اور بدن اس کی عکاسی کرے گا جو اس پر حکمرانی کرتا ہے، خواہ یہ سچائی ہو یا غلطی، سمجھ ہو یا عقیدہ، روح ہو یا مادہ۔ لہٰذا اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا۔ ہوشیار، سادہ اور چوکس رہیں۔ جو رستہ اس فہم کی جانب لے جاتا ہے کہ واحد خدا ہی زندگی ہے، وہ رستہ سیدھا اور تنگ ہے۔ یہ بدن کے ساتھ ایک جنگ ہے جس میں گناہ، بیماری اور موت پر ہمیں فتح پانی چاہیے،
خواہ یہاں یا اس کے بعد، یقیناً اس سے قبل کہ ہم روح کے مقصد یا خدا میں زندگی حاصل کرنے تک پہنچ پائیں۔ بے گناہ خوشی، زندگی کی کامل ہم آہنگی اور لافانیت، ایک بھی جسمانی تسکین یا درد کے بنا لامحدود الہی خوبصورتی اور اچھائی کی ملکیت رکھتے ہوئے اصلی اور لازوال انسان تشکیل دیتی ہے جس کا وجود روحانی ہوتا ہے۔ وجودیت کی یہ حالت سائنسی ہے اور برقرار ہے، یعنی ایسی کاملیت جو محض ان لوگوں کے لیے قابل فہم ہے جنہیں الہی سائنس میں مسیح کی حتمی سمجھ ہے۔ موت وجودیت کی اس حالت کو کبھی تیز نہیں کر سکتی، کیونکہ لافانیت کے ظاہر ہونے سے قبل موت پر فتح مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے سپرد ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ زندگی اب مادے پر منحصر ہے، مگر موت کے بعد یہ اس پر انحصار نہیں کرے گی۔ یہاں ہم زندگی کی سائنس سے لا علمی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اور قبر کے بعد اس لا علمی کے لیے اجر کی توقع نہیں کر سکتے۔ لا علمی کے اجر کے طور پر موت ہمیں ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنائے گی۔ اگر یہاں ہم کرسچن سائنس پر توجہ نہیں دیتے جو کہ روحانی اور ابدی ہے، تو ہم اس کے بعد روحانی زندگی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ گناہ اور غلطی جو ہمیں موت کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں، اس لمحے رکتے نہیں، بلکہ ان غلطیوں کی موت تک مستقل رہتے ہیں۔ مکمل طور پر روحانی بننے کے لیے انسان کو بے عیب ہونا چاہیے، اور یہ وہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب وہ کاملیت تک پہنچتا ہے۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے، اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خدا کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔ جب یہ سیکھ لیا جاتا ہے کہ بیماری زندگی کو نیست نہیں کر سکتی، اور یہ کہ بشر موت کے وسیلہ گناہ یا بیماری سے نہیں بچائے جا سکتے، تو یہ ادراک زندگی کی جدت میں تیزی لائے گا۔ اس سے یہ موت کی خواہش یا قبر کے خوف میں مہارت لائے گا، اور یوں یہ اس بڑے ڈر کو تباہ کرے گا جو فانی وجود کا گھیراؤ کرتا ہے۔ ہستی پاکیزگی ہم آہنگی لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا، کردار کو پاک اور بلند کرے گا۔ پس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔